بسم الله الرحمن الرحيم نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامی الکریم۔ برادران اسلام، میں نے جو آپ کے سامنے آیت طیبہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اذیت، اور چاہے اشاروں سے، چاہے اپنے کلام سے، چاہے اپنی زبان سے، چاہے اپنی تحریر و تقریر سے، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اذیت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے رسول اللہ کے خدا کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں، وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، وہ پروردگار عالم کے غیظ اور غضب کو جو ہے وہ جوش دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام ذکر فرمایا تاکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ منسوخ کیا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس کے لیے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھی پھٹکارا ہے، آخرت میں بھی پھٹکارا ہے۔ برادران اسلام، تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیے، اور بن اشرف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قتل کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، جب حکم فرمایا تھا، وہ قتل اس لیے نہیں تھا کہ اس نے جو ہے وہ شرک کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، بلکہ اس کے قتل کا حکم اس لیے ہوا کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تھی، اور جس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا جہاں میں فیصلہ فرما دیا، اور فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، دنیا میں بھی اس کے لیے لعنت ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت ہے، اور قیامت والے دن اس کے لیے دردناک اور شدتناک جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ برادران اسلام، ممتاز قادری نے غازی ملت، غازی اسلام نے جو فیصلہ کیا ہے، جو انہوں نے اپنی جان کو پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کی عملی طور پر ترجمانی کی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حجرت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ ذاک الجزاء، کہ اے بدبخت انسان، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، ان کی حق بیان کی ہے، وعند اللہ ذاک الجزاء، اور فعجبت عنہ، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ممتاز قادری نے اپنی بندوق کی نال کے ساتھ اس کا جواب دے دیا اور فرمایا وعند اللہ ذاک الجزاء، اور اس کی جزا کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں شہادت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں پھانسیوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نابود پر مرنے کے لیے ہر لحظہ تیار ہے۔ ہر مومن سیدی مرشدی یا نبی محمد رسول پر محمد رسول کے آقا تیری پھول کے حکمرانہ ہو یا کرو، حکمرانہ ہو یا کرو۔ برادران اسلام، یہ امت مسلمہ کا متفق فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عزت،
تکریم اور تعظیم ہمارے محبت کی، ہمارے اسلام کی اساس ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے جذبہ ایمانی کی جو ہے وہ عام بان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ بننا یہ ہمارے جو ہے وہ نسل کا نسل ہماری مسلمان قوم میں یہ جو ہے وہ بچوں سے آیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و محبوب پر کٹ مرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا برادران اسلام، ممتاز قادری نے حضرت حسان کے اس شعر کی ترجمانی کی ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَارُ کہ اے دنیا والو یہ بات کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ محمد میری عزت، میری جان، میرے والدین، میرے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر نثار ہو جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کیا۔ حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میٹیں ٹھوکی گئی اور ان سے کہا گیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لا کر ارشاد فرمایا اے کافر، یہ بے بدبخت تم نے کیسی بات کی ہے؟ تم نے کیا میرے جذبات کو کھیل دیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جان کے بدلے میں ایک کانٹا بھی دیتے ہوئے بلکہ میری 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچاور ہو جائے۔ برادران اسلام، آج کی یہ ریلی، آج کا یہ اجتماع اہل محبت کا، اہل شہر بھیرا کا اور تمام مخلوقات فکر کا اس چیز کا اعلان ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہیں، ہم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ایک ہیں، ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی محبت کے لیے ایک ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش کا ایک قطرہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو، ان بدبخت لوگوں کو جنہوں نے اس عاشق رسول کے خلاف فیصلہ کیا ہے، ان کو جو ہے عقل کے ناقل لینے پر مجبور کر دے گا۔ وغیرہ جیسا کہ مولا صاحب نے فرمایا ہے انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور اس سے سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نچھاور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا الہ العالمین ہمیں خواجہ یثرب کی آگ پر کٹ مرنے کی توفیق ہمت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ عقل عطا فرما تاکہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرے، پوری قوم عالم اسلام کو وہ اس قسم کی اذیتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب حامی ناصر ہو، ہمارے اس پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ محافظ ہو۔ تمام اہل اسلام جو اس نبی پاک صلی اللہ یہ کوششیں اور محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔